الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے اس مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے ختم رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہزار بار سجدے میں سر رکھ کے رمضان المبارک کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کروں، زندگی کم پڑ جائے گی، اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آسمان کے ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا کتنے ہیں، سمندر اور دریاؤں کے پانی کے قطروں کو کوئی گن نہیں سکتا کتنے ہیں، زمین پہ اگنے والے درختوں اور بوٹوں کے پتوں کو کوئی گن نہیں سکتا کتنے ہیں۔ شاید قیامت سے پہلے کوئی گن لے، لیکن اللہ کے احسانوں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ ستارے ختم ہو جائیں گے، سمندر کے پانی کے قطرے ختم ہو جائیں گے، درختوں کے پتے ختم ہو جائیں گے، لکھنے والا انسان بھی ختم ہو جائے گا، فرشتے اور جن بھی لکھنے لگ جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے احسانات اور پھر خاص طور پر جو اس مہینے میں ہوتے ہیں، اللہ کے ان احسانوں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے عرض کی، اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر، تیرے اتنے احسانات ہیں کہ ایک ایک احسان کے بدلے اگر میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا، مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو جبل طور پہ کھڑے حضرت موسیٰ کو اللہ نے جواب دیا، میرا موسیٰ یہی میرا شکر ہے، اس سے بڑا تم کیا شکر ادا کرو؟ اتنا تو کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت دعا مانگے گی کہ ساری زندگی رمضان رہے۔ تمہیں پتہ جو نہیں۔ مسجد نبی میں ریاض الجنت میں جو ستون ہیں، جو پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ قیامت تک بھی اگر لین میں لگنا پڑ جائے تو لوگ لین میں کھڑے ہو جائیں گے کہ کبھی تو باری آ جائے گی۔ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، آج تو ایک مہینہ مشکل نظر آ رہا ہے، اچھا اللہ کی قدرت پہ حیران جائیے، وہ اس پوری مشینری کو بنانے والا وہی ہے، وہ جانتا ہے اسے کتنا پیٹرول چاہیے، اسے کتنا پانی چاہیے، اسے کتنی خوراک چاہیے، اسے کیا کچھ چاہیے اور کتنا چاہیے۔ بند کر دو بھائی، بند کرو اس کو۔ پتہ نہیں اربوں خربوں کے تاجر ہو یار، جمعے میں بھی آتے ہو اپنے موبائل کو کھلا رکھتے ہو کہ اربوں ڈالر کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں اربوں روپے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ ہے اللہ، کس کس کا ماتم کروں؟ جس مسلمان کے ہاتھ میں تسبیح چاہیے تھی اسی مسلمان کے ہاتھ میں یہ کھلونا آ گیا ہے۔
جس مسلمان کے ہاتھ میں تلوار چاہیے تھی اس مسلمان کے ہاتھ میں یہ کھلونا آ گیا۔ جس مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن چاہیے تھا دوسرے ہاتھ میں حدیث پیغمبر چاہیے تھی، اس مسلمان کے ہاتھ میں اب 2 موبائل آ گئے ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں رہتی، حدیث کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس کھلونے نے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی نگاہیں کمزور ہو گئیں، اینک پہ اینک لگتی جا رہی ہے، بس صرف یہ ہے کہ اسی پہ بیٹھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کیا ہے، تو میری امت کے لوگ دعا کریں گے کہ ہمیشہ رمضان رہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھیے، میں بات کر رہا تھا کہ اس نے 2 مہینے روزے نہیں رکھے۔ اس مشینری کو بنانے والا جانتا ہے کہ یہ 2 مہینے نہیں چل سکے گی۔ اس نے 15 دن نہیں رکھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا روزہ کیا ہے۔ 15 دن تک تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب 20 روزے گزرتے ہیں تو پھر کمزوری آنا شروع ہوتی، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے روزہ کیا ہے۔ روزہ سردی کا ہو، روزہ گرمی کا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روزہ اپنا رنگ نہ دکھائے۔ وہ رنگ دکھا کر ایکول بناتا اللہ دونوں بندوں کو۔ ٹھنڈے موسم میں روزہ رکھنے والا وہ ہمیشہ یوں نہ کہے کہ میں تو ٹھنڈے میں رکھتا ہوں، اور گرمی میں روزہ رکھنے والا یوں نہ کہے کہ اللہ ہمیشہ مجھے گرمی میں ہی تو روزے دیتا ہے۔ ایسا برابر اللہ سسٹم رکھتا ہے کہ سردی میں روزہ رکھنے والا جب گرمی میں آتا ہے تو روزہ 20 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور وہی بندہ جب سردی میں رکھتا ہے تو روزہ 7-8 گھنٹے کا اللہ کر دیتا ہے۔ اگر میری امت کو پتہ چل جائے روزہ کیا ہے تو میری امت ہمیشہ دعا مانگے ہمیشہ رمضان رہے۔ لیکن اس نے ہمیشہ رمضان رکھا نہیں۔ کہ کہیں میرے بندے یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ اللہ کا خزانہ تھوڑا ہوتا جا رہا ہے اس لیے وہ کہتا ہے روزے رکھو تاکہ بچت ہو جائے کچھ۔ وہ کہتا ہے کہ تم سارے جن و انس جانور سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کرو اور بے حساب مانگنا شروع کر دو، اور اللہ اپنے خزانوں کو تمہارے مانگنے پہ لوٹانا شروع کر دے، تو میرے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جیسے کوئی چڑیا سمندر میں چونچ ڈال لے۔ اس کا خزانہ کو توڑا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ خزانے کی چابی صرف اس کے پاس نہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ہم آج سے 50 سال پہلے سے سن رہے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے جائیں گے زیادہ تو زمین خزانہ اگلنا بند کر دے گی، غذا تھوڑی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ زمین اپنے خزانے اگلنے میں آج تک لگی ہوئی ہے، کمی اللہ نہیں آنے دیتا، اور نہ کبھی کمی سیانے کہتے ہیں۔ آئیے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ناراض نہیں ہونا، سیانے آپ بھی نہیں، سیانا میں بھی نہیں۔ سیانے کہتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ سیانا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو سمجھے، اللہ کے رسول کو سمجھے۔ سیانا وہ نہیں ہوتا جو نوٹ گننا جانتا ہو۔
عقل مند وہ نہیں ہوتا جو وزارت اور صدارت کی کرسی تک پہنچ جائے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے جو وزارت اور صدارت کی کرسی پہ چلا جائے۔ صبح بیٹھتا ہے، شام کو وہی کتا کتا کہلاتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ غریب روڈ پہ سوتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے، وزارت اور صدارت پہ بیٹھنے والے کو تو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل ہمارے وزیر اعظم کو نیند آ رہی ہوگی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جوتی کے نیچے رکھنا ہے اس دولت کو، کیا کرنا ہے کہ جس سے بندے کو نیند بھی نہ آ سکے۔ ایران کے بادشاہ کے نمائندے مدینہ آئے، دو ایلچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے۔ تو مدینے میں امیر المومنین کا دفتر ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہیں، صدر ہاؤس کہاں ہیں۔ کسی نے کہا میاں مدینے میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا حضرت عمر کا محل کہاں ہے، ان کا دفتر کہاں ہے، بلڈنگ کہاں ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، بادشاہ کا پیغام لائیں۔ پوچھنے والا ہنس پڑا، کہنے لگا او باہر جاؤ کسی کھجوروں کے باغ میں سر کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کے جو بندہ اکیلا سو رہا ہوگا نا، کوئی باڈی گارڈ بھی پاس نہیں ہوگا، سمجھ لینا یہی عمر ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی راہ گزر میں چل کے بھی اپنے مقصد کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ڈھونڈنے والا ڈھونڈنے گیا تو نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی چوکیدار، ایک آدمی کھجور کے ایک درخت کے نیچے اینٹ کے اوپر اپنا سر رکھ کے سو رہا ہے۔ پوچھنے والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہی ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا۔ آنے والوں کو نیند ایسے بھی آ جاتی ہے۔ ہماری زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ نیند تو پھانسی کے تختے پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ انہیں آتی ہے جنہیں آتی ہے۔ یہ آج کل جتنے بڑے ہیں ان کو تو وہاں بھی نہیں آتی اور ان کو اپنے محلوں میں بھی نہیں آتی، غریب کو وہاں بھی آ جاتی۔ ایک بادشاہ کے محل میں خادمہ صفائی کرتے کرتے، اس کے بیڈ کی صفائی کرتے کرتے ایسے ہی بیٹھی تو بیٹھے بیٹھے لیٹ گئی تو نیند آ گئی۔ اب بادشاہ سلامت تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر کی خادمہ میرے بیڈ پہ سو رہی ہے۔ دوسری نوکرانیوں سے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور پکڑ کے میرے سامنے حاضر کرو کہ میرے بیڈ پہ سونے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس کو حاضر کیا گیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا تو ہنسنے لگ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا تو ہنس کیوں رہی ہے؟ عقل مند تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں تو آج بے خبری میں تیرے بیڈ پہ سو گئی اور تو نے مجرم بنا کے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ جو روز تو اس بیڈ پہ مجرم بن کے سوتا ہے اور اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو اللہ کو کیا جواب؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ سورہ سجدہ ہے 21واں سپارہ۔ ایمان والا جب رات کو بستر پہ سوتا ہے تو پہلو بدل بدل کے انتظار میں ہوتا ہے، کب تہجد کا ٹائم آئے گا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، کب آئے گا وہ ٹائم۔ لوگ یار سے ملنے کے لیے تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں،
یار کو کہیں اکیلے جا کے ملوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ میرا یار جس سے بڑا یار کوئی نہیں۔ دنیا کے سارے یار یار مار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑا یار وفادار کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سب کی یاریاں مطلب کی، اللہ کی یاری کو مطلب کی ہے، اسے تم سے کیا مطلب؟ تم نہ مانو تو بھی وہ رب ہے، تم سارے مانو تو بھی وہ رب ہے۔ سیانے کہتے ہیں۔ یہ جو بم بنانے والا ہوتا ہے یہ سیانہ نہیں ہوتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف جو بندوں کو مارنے کا سامان کرتا ہے۔ دنیا الٹی ہے، اس کو نوبل پرائز ملتا ہے جو بم بناتا ہے، جو کلاشنکوف بناتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، جو بندوں کے مارنے کا سامان کرتا ہے۔ الٹی ہے دنیا، اسے انعام ملتا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ جو بندوں کے رب سے ملاتا ہے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، جو بندوں کو مارنے کا سامان کرتا ہے لوگ اسے عقل مند کہتے ہیں۔ جو بندوں کو رب سے ملانے کا کام کرتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ عقل مند ہے، اور جو بندوں کو مارنے کا سامان کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ دنیا الٹی ہے، یہ دنیا، زور سے بولو، دنیا، اور جو اس الٹی دنیا کے پیچھے چلے وہ سیدھا ہے کہ الٹا ہے؟ زور سے بولو، الٹا ہے۔ آپ سیدھے ہو الٹے ہو؟ اب بولو، سیدھے ہو الٹے ہو؟ آخری دن ہے رمضان کے، دعا کر اللہ سیدھا بننے کی توفیق۔ 20 رکعت نماز تراویح میں پڑھتے ہو، سنتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہا انعمت علیہم، وہ لوگ جو بندوں کو اللہ سے ملانے والے، وہ جو اللہ کے بندوں کا بندوں کے ساتھ جوڑ بناتے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا یہ حضرت موسیٰ۔ بکریاں چر رہی تھیں اور وہ بیچارہ اپنی محبت میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، کہتا ہے اللہ کاش تو میرے پاس ہوتا، میں تیرے سر میں کنگھی کرتا، کاش تو میرے پاس ہوتا، میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالتا، کاش تو میرے پاس ہوتا، میں تجھے نہلاتا دھلاتا، تیرے کپڑے دھوتا، تیرے جوتے پالش کرتا۔ بکریاں چرانے والا تھا، علم تو رکھتا نہیں تھا، وہ اپنی سیدھی زبان میں کہے جا رہا، کاش تو میرے پاس ہوتا، میں تجھے روٹی بنا کے کھلاتا، تجھے روز شام کو دودھ پلاتا، تیرے لیے ٹھنڈے پانی کا سامان کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا پاس سے گزرے، کانوں میں آواز گئی تو ڈانٹ پلائی، اے جاہل، شرم نہیں آتی تو ایسی باتیں کر رہا؟ اللہ کو تو نے کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تیرے میرے جیسا ہے؟ اللہ کو شیشے کنگھیوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ اب وہ بیچارہ ان پڑھ تھا، نہیں پتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، رونے لگ گیا، اللہ
میں تیری قدر کو جانتا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کوئی سیاںا بندہ پاس کھڑا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کفر بک رہا ہوں، مجھے آج تک کسی نے بتایا نہیں، کوئی بتانے والا ملا نہیں جو مجھے صحیح معنوں میں تیرا تعارف کرا دیتا تو کیا ہے۔ ادھر سے یہ رویا، ادھر سے میرے اللہ کو جلال آیا، وہی بھیج کر کہا میرا موسیٰ تو بندوں کو میرے ساتھ جوڑنے آیا ہے یا توڑنے آیا ہے؟ میں نے تو تجھے بھیجا ہے کہ بندوں کو میرے ساتھ جوڑ۔ میرا موسیٰ یہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے اسی سے پیار تھا کہ بیچارہ چلو مجھے کچھ سمجھ تو رہا تھا نا، اور وہ بھی لا علمی میں کتنا پیار سے کہے جا رہا تھا، کہے جا، اور میں سن رہا تھا، میں نے تو نہیں ڈانٹا اس کو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر آدمی اونٹ پہ بیٹھا، اپنا کھانا پینا بھی ساتھ لیا، چلتے چلتے منزل بڑی دور، دوپہر کا ٹائم آیا، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گیا، تھوڑا آرام کر۔ درخت کے نیچے اونٹنی کو بٹھایا، کھانا بھی اس پہ موجود ہے، پینا بھی موجود، سو گیا۔ اب سو کے اٹھا، پانی کی طلب ہوئی تو دیکھتا ہے اونٹنی موجود نہیں، کھانا پینا موجود نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، پھر درخت کے نیچے بیٹھا، اونٹنی کوئی نہیں۔ اب سوچنے لگا جنگل میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں کوئی غسل کفن دینے والا بھی یہاں آئے گا کہ نہیں، میرا کیا ہوگا۔ سوچتے سوچتے پھر آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، سامنے اپنی اونٹنی کو پایا۔ اب کہنا تو یوں تھا کہ میرا مولا تیرا شکر، میں تیرا بندہ، تو نے میری اونٹنی مجھے دے دی، لیکن پیار میں، محبت میں، جذبات میں، شوق میں لفظ الٹے بول گیا، کہنے لگا میں اللہ، تو میرا بندہ۔ او بھائی یہ کیا ہے؟ او بھائی کر لے پھر ہی میں بات اپنی شروع کروں۔ اچھا آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو شفا دے، آمین کہہ دیں بھائی۔ بیمار بندہ ہے، آکسیجن لگانی ہے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ اس نے کہنا تھا میں تیرا بندہ، تو میرا اللہ، تو نے کرم کر دیا، لیکن زبان سے کیا نکلتا ہے کہ میں اللہ تیرا، تو میرا بندہ، میں نے تیرے اوپر کرم کر دیا۔ فرشتے سن کے ہنسنے لگے کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ بھی مسکرا پڑے کہ میرے فرشتوں یہ بیچارہ کفر کا کلمہ نہیں بول رہا، یہ میری محبت میں بول پڑا، مجھے یہی قبول ہے۔ بے شک اس نے الٹا بولا، اب اس کے کہنے سے تو یہ خدا نہیں بن سکتا، میں اس کا بندہ نہیں بن سکتا، خدا میں نہیں رہنا ہے، اس نے بندہ ہی رہنا ہے۔ لیکن پیار اور محبت میں آ کر اگر اس کی زبان سے بھولے سے یہ نکل گیا تو میرے ہاں
بھول پہ پکڑ نہیں ہوتی. میں تو بھولنے والا اگر پیار میں آ کر ایسے لفظ بھول دیتا ہے تو میں تو اس کے پیار کو اور اس کی بھول کو بھی عبادت سمجھ کے قبول کر لیتا. سیانے کہتے ہیں کہ انسان کا وجود دو چیزوں سے ہے. ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں. انہی دو چیزوں کا نام بندہ ہے نا بھائی. آنکھیں نہ بھی ہو تو بھی بندہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ نہ بھی ہو تو بھی بندہ ہے. پیر نہ ہو تو بھی، یہ کام نہ کرتے ہوں تو بندہ تو بھی بندہ ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں ہوں تو بندہ بندہ ہے. روح گئی تو باڈی بن گئی، باڈی کے اندر روح ہے تو انسان بن گیا. اب ان دونوں چیزوں کی غذا کا سامان اللہ نے کر رکھا ہے. جسم کے لیے بھی غذا ہے اور روح کے لیے بھی غذا ہے. روح بھی غذا مانگتی ہے اور جسم بھی، زور سے کہو، جسم بھی غذا مانگتی. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ مجھے بتائیں، شاید میری سمجھ میں نہ ہو. گناہ روح اور جسم دونوں مل کے کرتے ہیں یا اکیلا جسم کرتا ہے یا اکیلا روح کرتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا پروفیسر صاحب؟ گناہ روح اور جسم دونوں مل کے کرتے ہیں یا ایک چیز کرتی ہے؟ کیوں جی؟ یار کہو دونوں کرتے ہیں، زور سے بولو. کیا ہے دونوں؟ اور اگر نیکی کرتے ہیں تو کیا اکیلی روح نماز پڑھتی ہے یا جسم بھی نماز پڑھتا ہے؟ دونوں پڑھتے ہیں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر سزا بھی ملنی چاہیے تو دونوں کو ملنی چاہیے، انعام بھی ملے تو دونوں کو ملے. کیوں بھائی؟ ایسے ہی نا. آپ کا انصاف کیا کہتا ہے؟ دونوں کو سزا ملنی چاہیے اور دونوں کو انعام ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب نظام قدرت دیکھیے، توجہ دیں گے تو میری بات سمجھ آئے. انسان مرتا ہے، جسم زمین پہ ہوتا ہے. روح یا جنت میں چلی جاتی ہے یا جہنم میں چلی جاتی ہے. اختلاف کس چیز کا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ اب اگر دونوں نے نیکی کی ہے تو اللہ جسم کو بھی اجر دیتا ہے، روح کو بھی دیتا ہے. گناہ دونوں نے کیا ہے، سزا اس کو بھی ملتی ہے اس کو بھی ملتی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی روح تو وہاں چلی گئی، جسم یہاں پڑا ہے، تو پھر دونوں کو سزا کیسے ملتی ہے، دونوں کو انعام کیسے ملتا ہے؟ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، علماء میں لوگ ہیں، علماء میں جو کہتے ہیں قبر کچھ نہیں، قبر کچھ نہیں ہے. قبر مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ختم. قرآن و حدیث کہتی ہے کہ قبر کچھ ہے. قبر، زور سے بولو، کچھ ہے. یوں نہ کہو کہ قبر کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی جسم تو یہاں پڑا ہے، وہ گل سڑ گیا، روح تو چلی گئی یا سجین میں یا علیین میں یا جنت میں گئی یا جہنم میں گئی، تو پھر دونوں کا انعام کہاں، دونوں کی سزا کہاں؟ یہ تو یہاں گل سڑ گیا. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح فیکس مشین ہے دنیا میں، ٹیلی فون ہے آج کل، تاریں کوئی نہیں ہوتی. یہاں سے کاغذ ڈالو، دنیا کے جس ملک میں چاہو کاغذ نکل آ جاتا ہے، صرف نمبر دبانے کی ضرورت ہے. ٹیلی فون کوئی تار نہیں، یہاں سے نمبر ملاؤ، پاکستان میں بات کرو، سارا دن کرتے رہو، جب چاہو ملاؤ. اگر انسان کا بنایا ہوا ٹیلی فون یا فیکس مشین میں ایک سلکی نظام ایسا ہے، وہ اوپر اڑنے والے ایک سیارے کے ذریعے کہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا وہاں بھی پہنچتا ہے، یہاں بھی ایک ایک کی بھی بات وہاں بھی پہنچتی ہے، تو کیا میرے اللہ کا کوئی سلکی نظام جسم اور روح کے درمیان میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو بھی سزا دے، اس کو بھی دے، اللہ اس کو بھی دے انعام، اللہ اس کو بھی دے؟
اگر قبر کچھ نہ ہوتی تو حضور یوں نہ کہتے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنت جہنم کا ذکر ہوتا تو اتنے نہیں روتے تھے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے تھے، لیکن کوئی قبر دیکھ لی تو رونا شروع ہو جاتے تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن آپ کے غلام نے پوچھ لیا، امیر المومنین جہنم کے تذکرے آتے ہیں آپ روتے نہیں، لیکن آپ قبر دور سے دیکھ لو تو رونا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ ہے، پہلا اڈا یہ ہے، پہلا اسٹیشن یہ ہے۔ اگر عثمان پہلے اسٹیشن میں کامیاب ہو گیا تو آگے کامیابی ملے گی، اگر یہاں پکڑا گیا تو آگے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ قبر بہت کچھ ہے، ہاں جس طرح ہم قبر کو مانتے ہیں اس طرح نہیں کہ چڑھاوے چڑھانا، چادریں چڑھانا، قبروں پہ جا کر میلے کرنا، قبروں پہ جا کر کنجروں کے ناچ نچوانا، قبروں پہ جا کر سرکسیں لگوانا، قبروں پہ جا کر موت کے کنویں کے کھیل لگانا، قبروں پہ جا کر جوئے کھیلنا، قبروں کے اوپر جا کر نظر و نیاز اور منوتی ماننا۔ اسلام کہتا ہے کہ قبر کا یہ حق نہیں ہے، قبر کا حق یہ ہے کہ قبر دیکھ کر تجھے موت یاد آئے کہ میں نے بھی مرنا۔ قبر کا یہ حق نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا۔ ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں، مان لے تو دل آئے، نہ مانے تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سج دھج کے بن ٹھن کے عورتیں گاڑیوں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر بیٹھ کر قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ سیدھی بات۔ میں ان مولویوں کی بات نہیں کرتا جن کا یہ کاروبار ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں عالم دین ہے تو یہ میری بات ان کے سامنے رکھنا کہ ایک طالب علم نے یہ بات کہی ہے، کیا حدیث ہے، غلط ہے، صحیح ہے؟ اگر وہ کہے غلط دو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر وہ کہے صحیح ہے، حضور نے فرمایا لعنت ہوتی ہے اللہ کی ان عورتوں۔ عورت کا کیا کام ہے قبروں کی زیارت؟ عورت کیا لینے جاتی ہے؟ نبی کی بیویوں سے بڑھ کر بھی کوئی عورت شان والی ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسی آج تک کوئی عورت میں نے پیدا ہی نہیں کی، قرآن کہتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی یہ جو تیرے گھر میں آ گئی ہیں یہ تو نہیں لایا، میں چن کے لایا ہوں۔ اب ان کو نہ نکالنے کی اجازت، نہ بدلنے کی اجازت، نہ طلاق دینے کی اجازت۔ جب لایا میں ہوں، بھیجی میں نے، نکاح میں نے کیے، پسند تیرے لیے میں نے کی، میرا نبی اب طلاق کا بھی اختیار تیرے پاس نہیں، یہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں 22ویں سپارے کی دوسری آیت ہے۔ اللہ کبھی قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے تو کرنا، کہو آمین۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے میرے نبی کی گھر والیوں، اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا، وَقَرْنَا
فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. جاہل، ان پڑھ، بے وقوف عورتوں کی طرح تم نہیں ہو کہ تم بھی میلے ٹھیلوں پہ گھومتی رہو، تم بھی بازاروں میں جاتی رہو، تم بھی ادھر ادھر جاتی رہو. نا، تم میرے نبی کی گھر والی ہو. اللہ اگر اپنے نبی کی گھر والیوں کو اجازت نہیں دیتا تو آج کل کی عورتوں کو کہاں اجازت دیتا؟ ہم آج تک قبر کو سمجھے ہی کچھ نہیں، نہ وہ ملا سمجھا نہ یہ ملا سمجھا. ہاں، بات پھر وہی ہے. سیانے کہتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے. انسان، زور سے بولو، ایک روح اور ایک روح جسم کے اندر ہے تو انسان. روح گئی تو اب نام بھی بدل جاتا ہے، اب قوم ذات قبیلہ بھی بدل جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں باڈی ہے. باڈی کب جائے گی؟ باڈی کب آئے گی؟ میت کب جائے گی؟ میت کب آئے گی؟ اس وقت کوئی یوں نہیں کہتا قاری صاحب کب آئیں گے. میں آپ کا نام نہیں لیتا، آپ ناراض نہ ہو جائیں، میں اپنا نام لے لیتا ہوں. قاری صاحب کب آئیں گے پھر کوئی نہیں کہتا، ہر کوئی کہتا ہے باڈی. تو سیانے کہتے ہیں کہ جسم کی بھی ایک غذا ہے، روح کی بھی ایک غذا ہے. روح بھی غذا مانگتا ہے، جسم کی بھی غذا مانگتا ہے. نہ کھاؤ تو جسم کمزور، کھاؤ تو جسم مضبوط. اب روح کبھی کو کھانا پینا. وہی سیانے کہتے ہیں جتنا کھاؤ گے جسم موٹا ہوتا چلا جائے گا. اور آج کل لوگ جتنے زیادہ مرتے ہیں وہ زیادہ کھانے سے مرتے ہیں. ایمان سے. آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے جو فلانا بندہ بھوک سے مر گیا تھا، کروڑوں میں ایک. شوگر کی بیماری زیادہ کھانے سے، دل کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، فلانی بیماری، فلانی بیماری، فلانی بیماری، فلانی بیماری. کس سے؟ بولو بولو. مرنے والے بھی زیادہ کھانے کی بیماریوں سے مرتے ہیں. ایک حکیم آیا مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. اس نے سوچا مدینے میں جا کے ڈاکٹری کی دکان کھولوں. وہ بیچارہ 6 مہینے دکان پہ بیٹھا رہا، کوئی مریض نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. یا رسول اللہ، میں نے دکان کھولی تھی، حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں تیری دکان نہیں چلے گی، یہاں تیری دکان پہ سال ہر سال کوئی نہیں آئے گا. وہ حیران ہو کے کہنے لگا جی کیوں نہیں آئے گا؟ کہا کہ مدینے والے جب کھانے کو بیٹھتے ہیں تو تھوڑی بھوک چھوڑ کے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ پیٹ بھر کے کھاتے ہی نہیں. بیمار تو وہ ہوگا جو پیٹ بھر کے کھائے گا، جب پیٹ بھر کے کھائے گا ہی نہیں تو بیمار کہاں سے ہوگا؟ مدینے والے تو پیٹ بھر کے کھاتے ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جلدی مرتا ہے. وہی سیانے کہتے ہیں کہ روح کی غذا بھوکا رہنا. یہ بعد میں ہے کہ روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی ہے. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس نے اپنی روح کو بنانا ہے وہ بھوکا رہے. میں اگر روح کو بنانے کے لیے بھوکا رہوں تو شاید عبادت نہ ہو، لیکن اگر میں روزہ رکھ کے بھوکا رہوں تو یہ عبادت بن جائے گا. کھانا میں اگر اپنا جسم بنانے کے لیے کھاؤں گا تو عبادت نہیں ہوگی، لیکن اگر کھانا میں اس نیت سے کھاتا ہوں کہ کھانا کھا کر میں نماز پڑھ لوں گا، طاقت آ جائے گی. کھانا کھا کر میں جہاد کروں گا، کھانا کھا کر میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ، زور سے کہہ دو کرم اللہ وجہ، زور سے.
21 رمضان حضرت علی کی شہادت کا دن. میرا دل تو بہت تھا کہ حضرت علی پہ کچھ باتیں کہوں آپ حضرات سے، لیکن انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے. حضرت علی پہ ایک بات کہہ کہ میں اپنی اگلی بات پہ چلوں. جب روٹی کھاتے تھے تو پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. تو اسی دونوں پائی چپ کر کے بیٹھے کرو بزرگوں. جب روٹی کھاتے تھے تو پسینے میں شرابور، اور جب تلوار چلاتے تھے تو سارا دن میں پسینہ نہیں. گرمی میں لڑ رہے ہیں، روزے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ذرا پسینہ نہیں. لیکن کھانا کھانے بیٹھے تو پسینہ. توجہ دیجیے گا. کسی نے ایک دن پوچھا مولا علی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی، اب کھانا کھاتے ہیں پسینہ آ جاتا ہے، آپ تلوار چلاتے ہیں پسینہ نہیں آتا. کہا کہ میں کھانا کھاتا ہوں اپنے لیے، اس لیے پسینہ آتا ہے. میں تلوار چلاتا ہوں اللہ کے لیے، اس لیے پسینہ نہیں آتا. مدینے میں کبھی کبھی بڑی سخت سردی پڑتی، اور مدینے میں گرمی بھی 52 54 تک ٹمپریچر جاتا ہے. سردی بھی کبھی پڑتی ہے تو خوب پڑتی، اور گرمی تو ہے ہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ گرمی سردی میں ایک بنیان میں گھومتے رہتے تھے، پتلے کپڑے میں. ایک دن کسی نے کہا شیر خدا آپ کو سردی نہیں لگتی، گرمی نہیں لگتی؟ کہا اللہ کی قسم ایک دن حضور نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہ میرے علی کو نہ سردی لگا نہ گرمی لگا. جس دن سے دعا ہوئی ہے مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی. میں اگر کھاؤں اس نیت سے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو عبادت ہے، اور اگر میں بھوکا اس نیت سے رہوں کہ نہیں میں نے روح کو بنانا ہے تو شاید ثواب نہ ملے. اگر میں بھوکا اس لیے رہتا ہوں کہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے روزہ رکھنا، تو پھر یہ روزہ ایسی عبادت بنتا ہے کہ کوئی اور عبادت پھر روزے کا مقابلہ نہیں کرتی. میرے دوستو، میں نے بات شروع کی تھی کہ ستارے گنے جا سکتے ہیں آسمان کے، درختوں کے پتے گنے جا سکتے ہیں، سمندر کے پانی کے قطرے بھی گنے جا سکتے ہیں. اللہ کے احسانات ہم پہ اتنے ہیں کہ ہم ان احسانات کو نہیں گن سکتے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک دیا. کہو بے شک. اب اس کے اندر کتنے احسانات ہیں. صرف روزہ احسان نہیں ہے، عبادت دے دی اللہ نے. کروڑوں 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 احسانات صرف ایک رمضان کے مہینے، صرف ایک رمضان کے مہینے. شاید اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو میری امت کہے گی ساری زندگی رمضان. اور پھر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ دیں گے تو سمجھ آئے گی، کہ اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، شرعی عذر. جانتے ہو شرعی عذر کیا ہوتے؟ بندہ مسافر ہو گیا، بیمار ہو گیا، عورت کو شرعی عذر شروع ہو گیا، افطاری سے 2 منٹ پہلے بھی ہو گیا تو روزہ گیا.
شرعی عذر کے سوا اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، وہ اس ایک روزے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ایک کے بدلے میں ایک قضا ہو جائے گی، سر سے بھار اتر جائے گا، لیکن شان، مرتبہ، عزت، مقام، قدر کے لحاظ سے ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں وہ کہاں سے لائے گا؟ آسمان سے جتنی کتابیں اللہ نے ہدایت انسانی کے لیے زمین پہ بھیجی وہ ساری اسی مہینے میں آئی۔ اللہ نے کسی اور مہینے کو چنا ہی نہیں کتابوں کے لیے، اسی مہینے کو چنا۔ اور اللہ کی شان ہے، یہ مت سوچئے گا کہ رمضان اس امت میں آیا ہے۔ سورہ توبہ 10واں سپارہ ہے اور 10ویں سپارے کا 9واں رکوع ہے یا شاید 8واں ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا زمین و آسمان جس دن اللہ نے بنائے، تم ابھی نہیں بنے تھے، جس دن زمین و آسمان کو بنایا اللہ نے اسی دن سے 12 مہینے بنائے، اسی دن سے۔ اور فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے شان اور مقام اور مرتبہ دیا۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کو شان بخشی۔ توجہ دے تو سمجھ آئے گی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، روحوں پہ نظر کرم ڈالی تو اللہ پاک کو 1,40,000 یا 24,000 نبیوں کی روحیں پسند آئیں۔ پھر 1,24,000 یا 40,000 نبیوں کی روحوں پر اللہ پاک نے نظر کرم ڈالی تو اللہ پاک کو 4 روحیں زیادہ پسند آئیں۔ ایک روح ابراہیم میں ڈالی، ایک روح موسیٰ میں ڈالی، ایک روح عیسیٰ میں ڈالی، اور پھر میرے پاک نبی فرماتے ہیں ایک روح میرے اندر ڈالی۔ پھر ان 4 روحوں پر اللہ نے نظر کرم ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ روح پسند آئی جو محمد مصطفیٰ کے وجود میں ڈالی۔ کہو صلی اللہ علیہ۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے امتوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میری امت پسند آئی۔ پھر اللہ نے میری امت پر نظر ڈالی تو اللہ پاک کو 1,40,000 یا 1,24,000 ہونے والے میرے صحابہ کی روحیں زیادہ پسند آئیں۔ پھر 1,40,000 یا 24,000 میرے صحابہ کی روحوں پہ نظریں ڈالیں تو اللہ پاک کو بدر میں جانے والے 313 کی روحیں زیادہ پسند آئیں۔ پھر ان 313 کی روحوں پہ اللہ نے نظر کرم ڈالی تو اللہ پاک کو 10 مبشرہ 10 صحابیوں کی روحیں زیادہ پسند آئیں۔ پھر 10 کی روحوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو 4 روحیں زیادہ پسند آئیں۔ ایک روح علی کے وجود میں ڈالی، ایک روح عثمان کے وجود میں ڈالی، ایک روح عمر کے وجود میں ڈالی، اور ایک روح میرے ابو بکر صدیق کے وجود میں ڈالی۔ پھر ان 4 روحوں پر اللہ نے نظر کرم ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میرے ابو بکر کی روح پسند آئی، اسے اللہ نے صدیق اکبر بنایا۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے خاندان، قومیں، قبیلے، اللہ پاک نے قبیلوں پہ نظر ڈالی
تو اللہ پاک کو بنو کنانا کا قبیلہ سب سے زیادہ پسند آیا. پھر بنو کنانا کے، میری طرف دیکھ بابا، اسلام کو نہیں دیکھ مجھے. پھر بنو کنانا کے قبیلے پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو قریش کا ٹبر زیادہ پسند آیا. پھر قریش کے خاندان پہ اللہ نے نظر ڈالی تو اللہ پاک کو عبد المطلب کا ٹبر زیادہ پسند آیا. پھر عبد المطلب کے ٹبر پہ نظر ڈالی تو عبداللہ کا گھر میرے اللہ کو زیادہ پسند آیا. شہروں کو اللہ نے وجود دیا، منڈیاں بنی، بازار بنے، گاؤں بنے، ملک بنے، شہر بنے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مصر پہ بھی نظر ڈالی، فلسطین پہ بھی نظر ڈالی، اردن پہ بھی نظر ڈالی، شام پر بھی نظر ڈالی. اللہ پاک نے ہندوستان پر بھی نظر ڈالی، چائنا، امریکہ، افریقہ پر بھی نظر ڈالی. جہاں جہاں انسان آباد اور شہر بن گئے، اللہ پاک کو سب سے زیادہ میرا مکہ پسند آیا. کہو سبحان اللہ. جب اللہ نے مکے کی پسندگی کا اعلان فرمایا اور میں ہجرت کر کے مدینے آیا، پھر میں نے دعا مانگی اللہ جس طرح مکہ تجھے اچھا لگا اسی طرح میرے مدینے سے بھی محبت فرما. پھر اللہ نے میرے مدینے سے بھی محبت فرمائی. جتنی کتابیں اتری اللہ پاک نے کتابوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میرا قرآن پسند آیا. 2 قبلے بنے، ایک بیت المقدس بنا، ایک بیت اللہ بنا، ایک شام میں، ایک مکے میں. اللہ پاک نے نظر کرم ڈالی تو میری امت کے لیے مکے میں بننے والے اللہ نے اپنے گھر کو میری امت کے لیے کعبہ بنایا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، میری امت ہمیشہ دعا مانگے گی اللہ ہمیشہ رمضان رکھ. ثنا خان صرف گلشن میں، ثنا خان صرف گلشن میں، انا دل ہی نہیں تیرے. توجہ دیجیے گا. بیٹھ جاؤ بابا، جتنے کھڑے ہو یار بیٹھ جاؤ. ہائے اللہ، ابھی تک تمہیں خطابت کو سننے کا ڈھنگ نہیں آیا یار. میرے ہاں جمعہ پڑھتے ہو پھر بھی یہی بھاگ دوڑ اٹھک بیٹھک. صرف ایک اسلام کو اٹھنے کی اجازت ہوتی ہے اور کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. توجہ ہی بٹ جاتی ہے. ثنا خان گلشن میں صرف انا دل ہی نہیں تیرے، گلوں میں خار بھی پایا گیا تسبیح خاں تیرا. یہ گلوں میں گلستانوں میں صرف بلبل نہیں ہوتی جو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، کبھی کبھی پھولوں کے ساتھ لگے ہوئے کانٹے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. آپ اور میں اگر پھول نہیں ہو سکتے اس کے دربار میں تو اللہ وہ کانٹا ہی بنا دے کہ جس کانٹے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو. آمین کہہ دو. گل تو کرتے ہی کرتے ہیں، پھول تو کرتے ہی کرتے ہیں، بلبل تو کرتی ہی کرتی ہے، اور بھی پرندے کرتے ہی کرتے ہیں. ایک مکھی آتی ہے جو خوشبوؤں کا رنگ چوس کر جا کر تیرے لیے میٹھا میٹھا شہد بناتی ہے. وہ اوہا ربو کا الی النحل 14واں سپارہ. حالانکہ وہی تو اللہ نبیوں کی طرف کرتا ہے، مکھی نبی نہیں، مکھی. لیکن اللہ کہتے ہیں وہ اوہا ربو کا، میں ادھے طرف بھی وہی کیتی ہے. کئی معنی ہو سکتے ہیں. اللہ نے ڈائریکٹ گل کر لی ہو سکتی، یا اللہ نے اس کے دل کے اوپر القاء کیا ہوگا. قرآن میں ایک جگہ اور بھی ہے وہ اوحینا
الی ام موسیٰ، 20ویں سپارے میں ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی کی. کوئی عورت نبیہ ہوئی نہیں، کوئی عورت نبیہ، زور سے بولو، ہوئی نہیں. اچھا نبی تو امام ہوتا ہے نا، نبی امام ہوتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، نبی امام ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانوں میں ابراہیم پاس ہو گیا. اب اللہ نے پوچھا ابراہیم تجھے کیا دوں؟ تو پاس ہو گیا. کوئی انعام تو ہو نا، تو پاس ہو گیا ہے. بچہ پاس ہوتا ہے، اسکول بھی انعام دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتا ہے، دادا دادی بھی دیتا ہے، نانا نانی بھی دیتا ہے. تو پاس ہو گیا سارے امتحانوں میں، کیا دوں؟ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما. ہائے ہائے، انی جاعلک للناس اماما، اللہ مجھے امام بنا دے. اللہ نے کہا تجھے امام بنایا. تیرے گاؤں میں لوہار موچی دھرکھان کی طرح، نائی کی طرح امام بھی کمی ہے. ہاں امام بھی کمیوں میں شمار. جو حق لوہار کا، جو دھرکان کا، جو موچی کا، امام کا بھی وہی حق. یہ برابر، یہ چودھری، یہ وڈیرے، یہ خان، یہ نواب، یہ دلتانے، یہ ممدوٹ، یہ قریشی، یہ سید، یہ گردیزی، یہ نواب، یہ خان، یہ نواب زادے، یہ خان زادے، یہ فلانے، یہ فلانے، امام کمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ پاس تو مجھے تو نے کر دیا ہے، اب انعام بھی تو دے دینا. میرا ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ مانگ. کہا اللہ امام بنا دے. خان بننے کی ضرورت نہیں، نواب بننے کی ضرورت نہیں، چودھری بننے کی ضرورت نہیں، وڈا وڈیرا بننے کی ضرورت نہیں، نواب بننے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتی ہے انی جاعلک للناس اماما. اب جب اللہ نے کہا امام بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کا دل ہور وڈا ہویا. جھولی پھیلا کے پھر دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد نو بھی امام بنا. معلوم ہوندہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے امام کی شان کیا ہے. میری اولاد کو بھی بنا. جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد سے جو نیک ہوگا امام بناؤں گا، جو ظالم ہوگا، برا ہوگا، بدمعاش ہوگا، امام نہیں بناؤں گا. اللہ کی شان ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے. کتنے کتنے کتنے؟ ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام، ایک کا نام زور سے شاکے چو کوئی اسحاق علیہ السلام، زور سے بولو. اسحاق علیہ السلام سے اللہ پاک نے 14,000 نبی اولاد میں پیدا کیے. 14,000 نبی امام. اسماعیل علیہ السلام پہ قربان جاؤں، 14 تو نہیں پیدا کیے، نہ 14,000 دیے، ایک دیا. ایک دیا جو صرف 14,000 پہ بھاری نہیں، 1,24,000 نبیوں پر بھی بھاری. وہ اکیلا سب کا امام بنایا. کہہ دو نا سبحان اللہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا
اللہ پاک نے اپنے کتاب میں، اپنے علم میں اپنے بندوں کے لیے 12 مہینے بنا دیے، منہا اربعۃ حرم، اور پھر ان میں سے 4 بڑے مہینے بنائے، پھر چاروں میں سے ایک مہینہ زور سے بولو، پھر وہی مہینہ بڑے امام کو دیا۔ وہ مہینہ مہینوں کا امام، اس مہینے میں کتاب اتاری، کتابوں کی امام، اور جس نبی پر یہ مہینہ اتارا، کتاب اتاری، وہ نبی نبیوں کا، اور جس امت کو قرآن دیا وہ امتوں کی امام۔ اور مسئلہ نکلیا میں کلا امام نہیں، تسی سارے امام ہو۔ ہاتھ کھڑا کرو، تسی امام ہو کہ نہیں؟ ڈھلے ملے نہیں، تسی سارے امام ہو، ہر مسلمان امام ہے۔ اچھا تے کسی نو آکھی نے جی اذان تے کہہ دے یار، قاری صاحب شرم آتی ہے۔ یہ امام چنگا ہے، اذان کہتے وقت بھی شرم کرتا ہے۔ اچھا دنیا میں آپ کچھ امام بھی مسجد کے ایسے دیکھیں گے کہ امام صاحب اذان نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی میں امام ہوں، اذان کیوں کہوں، میری الگ شان ہے۔ اذان تو مؤذن کہتا ہے جو مسجد کا نوکر ہوتا ہے، اذان وہ کہے۔ اب یہ امام بھی مؤذن کی شان کو گھٹا دیتا ہے۔ اگر امام ایسا لفظ بولے کہ اذان کہنا میری ڈیوٹی نہیں ہے تو مؤذن کی ہے، وہ چھوٹا ہے وہی اذان کہے، میں تو بڑا ہوں، اس امام کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جی بس تھوڑی دیر ٹھہریں، آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں ساتھی، آگے آ جائیں، جگہ بنا دیں، پیچھے بہت بندے نیچے کھڑے ہیں، آگے آ جائیں۔ او ہلو بھی صحیح یارو، اگے ہو جاؤ، اے اللہ زمین جمد نے جمبت گول جتھے بہندے ہو کل طرح بہ جا، اگے ہو وہ، ہائے 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 ہائے، اگے ہو جاؤ، او بھائی آگے ہو جاؤ، شاباش۔ سیدنا بلال حبشی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سیدنا بلال حبشی اذان دیتے رہے مدینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، اپنی قبر پاک کے اندر چلے گئے، تو حضرت بلال نے جہاں اذان کہنی چھوڑ دی، وہیں حضرت بلال نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، جا کے دمشق میں آباد ہو گئے۔ صحابہ نے بڑا زور لگایا، بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا، کہا نہیں جب اللہ کے رسول نہیں مدینے میں، میرا دل نہیں لگتا، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر نے فتح کیا، تو دمشق کے لوگوں کو سوچ آئی کہ کیوں نہ اس میں آج بلال سے اذان کہلائی جائے۔ تو حضرت بلال سے حضرت عمر نے کہا بلال آج اپنی سونی اذان یہاں بھی کہے۔ تو حضرت عمر کی بات تو ماننی تھی، حضرت بلال نے اذان کہی، کوہرام مچ گیا دنیا میں۔ تھوڑے دن گزرے تو رات خواب کے اندر دمشق میں سوئے ہوئے تھے، حضور کی زیارت ہوئی، کہا بلال اتنی بے وفائی تو چنگی نہیں ہے، تو جب سے مدینہ چھوڑ کے گیا ہے پھر مجھے ملنے بھی کبھی نہیں آیا۔ حضرت بلال نے خواب دیکھا، صبح اٹھے تو بیوی سے کہا تیاری کرو مدینے جانا۔ اونٹنی کو دوڑا کے میاں بیوی 2 دن میں دمشق سے مدینے پہنچے۔ مدینے میں شور مچ گیا، بلال آیا۔ صحابہ کو حضور کا زمانہ یاد آیا، گئے روتے ہوئے، کہا بلال اذان کہو، کہنے لگا نہیں، اس لیے کہ میں جب اذان کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو مجھے چہرہ رسول نظر آ جایا کرتا تھا۔
تو آج مجھے نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو میں بے ہوش ہو کے گر کے مر جاؤں، میں اذان نہیں کہتا۔ صحابہ کرام نے 2 سفارشی لائے کہ ان کی سفارش کو بلال رد نہیں کرے گا۔ جب سامنے آئے تو ایک حضرت حسن تھے، ایک حضرت حسین تھے۔ دونوں نے کہا چاچا بلال، ہم تو اذان سننے آئے۔ حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ شاید میں کسی کی نہ مانتا، اور تم 2 ایسے ہو کہ میں تمہاری بات کو رد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی اذان دینے کھڑے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کی در و دیوار سے چیخوں کی آوازیں تھیں۔ زمانہ رسول یاد آیا، مائیں گھروں سے نکل آئیں بلال کی اذان اور آواز کو سن کے۔ ایک کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک ماں نے ایک چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اذان سن کے کہنے لگا اماں بلال تو آ گیا ہے، اللہ کے رسول بھی آ جائیں گے، مجھے ان کی تو زیارت ہوگی، ان کی مجھے زیارت کب ہوگی، وہ کب آئے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ چیخوں کی پکار تھی، کوہرام مچ گیا مدینے میں، زمانہ رسول یاد آیا۔ اذان کہنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ تم سارے امام ہو، اگر تمہیں کہو اذان کو تو کوئی کہتا جی نہیں، شرم آتی ہے۔ اچھا کوئی مسلمان ایسے بھی ہیں مینوں اذان نہیں آتی۔ آپ سب کو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے؟ یہ تو تمہارا شعار ہے، نشانی ہے مسلمان کی۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو اذان نہیں آتی؟ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو اذان کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ ارے بابا تو دنیا میں آیا تھا، تیرے کان میں پہلا تعارف تو اذان ڈالا گیا ہے۔ تجھے پہلی چیز جو سنائی گئی وہ اللہ کا نام، وہ اذان تھی۔ آج تجھے اذان، اور کسی مسلمان سے کہو جماعت کراؤ، وہ کہتا ہے نہیں۔ بزرگان دین نے ایک بندے کی بات لکھی ہے، ایک بندے پہ غسل فرض تھا، وہ دریا کے کنارے گیا کہ نہاؤں، ابھی کھڑا سوچ رہا تھا تو دریا کے پانی سے آواز آئی نہا لے پاک ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا یار میں سوچ رہا ہوں میں تجھے پلیت کیوں کروں، میں تو پلیت ہوں، کہیں تو بھی پلیت نہ ہو جائے۔ تو دریا نے کہا تیرے جیسے لاکھوں کروڑوں روز پلیت غسل کرتے ہیں، اور میرے اندر غسل کر کے میں ان کو پاک کر دیتا ہوں، میں پلیت رہوں یا پاک رہوں تو اس کو چھوڑ، میرا کام ہے دوسرے کو پاک کر دینا۔ مسلمان کا بھی کام ہوتا ہے دوسرے کو پاک کر دینا۔ یہ نہ سوچا کرو میں گنہگار ہوں۔ اذان آتی ہے تو اللہ کا نام بلند کر، کیا پتا قیامت والے دن اس بلال کی جماعت میں اللہ تجھے کھڑا کر کے جنت میں داخل کر دے۔ حضور نے فرمایا جتنے اذان کہنے والے ہیں قیامت والے دن حضرت بلال کوئی ایتھو پکڑے ہو سی، کوئی ایتھو پکڑے ہو سی، کسی ایتھو، او بھائی مجھے چھوڑو، وہ کہیں گے بلال خود جنت جا رہا سانو بھی نال لے جا۔ پھر حضرت بلال اللہ سے کہیں گے اللہ یہ سارے میرے سنگی نے، میرے یار نے، یہ میری پارٹی ہے، میری جماعت ہے، کوئی تواڈے چو مسلم لیگ، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی تحریک نا انصاف، کوئی مداری دے پیچھے، کوئی پادری دے پیچھے، کوئی کھلاڑی دے پیچھے۔ تم لوگوں نے تو اپنی پہچانیں یہ بنا رکھی ہے۔ آج تک انہوں نے تمہیں دیا کیا ہے؟ خود تو لوٹ کے کھا گئے، تمہیں کیا ملا؟ کبھی کسی نے کہا ہے میں بلال کی پارٹی کا ہوں؟ کبھی کو کہتا ہے میں سیدنا حسن و حسین کی پارٹی کا ہوں؟
کبھی کسی مسلمان نے کہا میں اپنے نبی کی پارٹی کا ہوں؟ کبھی کو کہتا میں اللہ کی پارٹی کا ہوں؟ اور اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں میری پارٹی ہے۔ 28ویں سپارے کا پہلا پاؤ ہے اولئک حزب اللہ، اے میری پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کوئی پارٹی کامیاب نہیں ہوتی، کامیاب صرف اللہ کی پارٹی ہوتی ہے۔ اولئک، اوے میرا جو، اور میں صدقے جاواں، میں صدقے مان لیا تیری بات کو مان لیا۔ اسلام کی نہ مانوں تو کافر۔ اسلام زندہ باد، زور سے بولو اسلام۔ اے اسلام نہیں وہ اسلام جڑا مدینے تو آیا ہے۔ حاجی صاحب ہر سال حج پہ جاتے تھے، اسمگلنگ کرتے تھے، سونا لے جاتے تھے، لے آتے تھے ہر سال حج پہ۔ تو ایک نوکر بھی ساتھ جاتا تھا، ہر سال وہ سوچتا تھا یہ بابا کرتا کیا ہے جو اتنا پیسہ کہاں سے لاتا ہے، مجھے بھی لے جاتا ہے، آپ بھی جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس نے چوری پکڑ لی کہ جب مدینے سے حج کر کے نکلے تو سامان میں سونے کے 2 لوٹے ڈالے ہوئے تھے کہ جا کے بیچے گا اگلے سال کا خرچہ۔ جب بندرگاہ قریب آئی تو خادم نے سونے کے دونوں لوٹے نکال لیے، اپنے سامان میں رکھ لیے اور اس سے پہلے باہر نکل گیا۔ اب وہ خان صاحب، چودھری صاحب اپنے تھیلے کو دیکھا تو اندر لوٹے کوئی نہیں، سمجھ گیا وہ لے گیا۔ اسی کا نام بھی تھا اسلام۔ اب وہ جہاز سے نکلتے آواز دیتا اسلام، سارے حاجی کہتے ہیں زندہ باد۔ پھر وہ کہتا ہے اسلام، سارے حاجی کہتے ہیں زندہ باد۔ اب غصے میں آ کے کہتا ہے وہ اسلام نہیں، میں تو اس اسلام کو پکار رہا ہوں جو میرے لوٹے لے گیا۔ آج انشاءاللہ رات کو ختم ہوگا نماز تراویح کا۔ شکر ہے اللہ کی ذات کا، کروڑ بار سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کریں تو نہیں ہو سکتا کہ 7 سمندروں سے بھی بڑا یہ قرآن اللہ پاک نے ہمیں پار کرنے کی توفیق دے دی۔ اللہ پورا کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی۔ یہ جو ہم عید مناتے ہیں نا، یہ روزوں کے ختم ہونے پر عید نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ یہ تو ناشکری ہے کہ روزے ختم ہو گئے ہم عید منائیں۔ یہ تو روزوں کو تکمیل اور پورا کرنے پر اس کا شکر ادا کر کے نفل پڑھتے ہیں کہ اس نے پورا کرنے کی توفیق دے دی۔ آمین کہہ دو۔ اللہ یہ باقی جو 2-3 دن ہیں نا، ایمان، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ پورا کرنے کی توفیق دے، پورا کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اب ہم سارے ڈھیلے ہوئے ہیں، اب ہر بندہ کہتا ہے کہ جلدی ختم ہو۔ اب یہ 2-3 دن بڑے اوکھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، پتہ ہی نہیں چلا رمضان کب آیا کب چلا گیا۔ بے روزے دار جو ہے نا، جس نے روزہ نہیں رکھا، اس کو تو اوکھا لگ رہا ہے کدو ختم ہو سی، لیکن روزے دار بندے کو حقیقت ہے اس رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یار آج 27 میں میں نے تو کبھی حساب نہیں رکھا روزوں کا، میں تو اپنی منزل پہ رہتا ہوں، سپارے کتنے ہو گئے، کل جا کے گنا یار کل ختم ہے، وہ 27 روزے بھی آ گئے۔ یہ 2-3 دن بھی گزر جائیں گے۔ اچھا، اب آج کل ہر مسلمان کوئی ہمیں فون کرتا ہے، حاجی بشیر صاحب کوئی آ کے پوچھتا ہے قاری صاحب عید کدوں کر سو، 29 کے 30 کدوں کر سو، 5 تاریخ ہاں 6 تاریخ۔ او بھائی تو کیوں پوچھتا ہے؟ ارے استاد جی چھٹی لینی ہے، بہانا کو یہ استاد جی چھٹی لینی ہے، سمجھ آئے بھئی تو چھٹی لے کے پاکستان جانا ہے؟ نہیں آکے چھٹی لینی ہے نا، تسی تاریخ تے دسو نا عید کدوں ہو سی۔ نہ یہ چند میرے پیو دا ہے جو میں اپنی مرضی نال کڈ لے سا، تو 4 نو آ یا 5 نو آ، جدو اللہ پاک چند کڈ لے سی عید کر۔ کیوں جی لالا رب نواز؟ چاند کس کا ہے؟ زور سے بولو، چاند کس کا ہے؟ شجر تیرے، ثمر تیرے، یہ آب رواں تیرا، شجر تیرے، یہ درخت کس کے؟ بولو،
یہ جو آج کل آم کھاتے ہو یہ کس کے، تربوز کھاتے ہو یہ کس کے، روز شام کو اورنج اور ایپل کھاتے ہو یہ کس کے، انگور کھاتے ہو لیچیاں کھاتے ہو یہ کس کے، شجر تیرے ثمر تیرے، یہ آب رواں تیرا، دریا کس کے، نہریں کس کی، چشمے کس کے، نالے کس کے، سمندر کس کا، یہ آب رواں تیرا، فلک پہ ذوفشاں اور یہ کاروان کہکشاں تیرا، چند تیرا ہے میرا نہیں، بولو سبحان اللہ، سورج کس کا، ستارے کس کے، یہ اوپر لائٹیں رات کو جلنے والی کس کی، وہ چاند کو نکالے تو نکلے، وہ سورج کو نکالے تو نکلے، وہ ستاروں کو نکالے تو نکلے، نظر آئیں نہ آئیں سورج بھی اسی کا، چاند بھی اسی کا، ستارے بھی اسی کے، یہ شجر تیرے ثمر تیرے، یہ آب رواں تیرا، فلک پہ ذوفشاں یہ لائٹیں یہ روشنیاں اور کاروانے کہکشاں تیرا، تو پوشیدہ میں ہے ظاہر، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ، تو پوشیدہ میں ہے ظاہر، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ، حقیقت یہ ہے کہ بے شک عیاں تیرا نہاں تیرا، چھپی ہوئی چیز میں اللہ، نظر آنے والی چیز میں بھی، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے، نظر نہ آئے تو کسی کو نہ آئے، نظر آنے پہ آ جائے تو اس دیوار میں تمہیں خدا نظر آ جائے، نظر نہ آئے تو اس کی مرضی، نظر آنے پہ آ جائے تو تیری اماں کی گود میں تجھے تیرا خدا نظر آ جائے، نظر نہ آئے آسمانوں میں نہ آئے، نظر آنے پہ آ جائے تو معصوم بچے کی کلکاریوں میں تجھے خدا کی تجلیاں نظر آ جائیں، تو پوشیدہ میں ہے ظاہر، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ، حقیقت یہ ہے کہ بے شک عیاں تیرا نہاں تیرا، پوشیدہ بھی تو ہے ظاہر بھی تو ہے، میں جتنا چھپوں تجھ سے نہیں چھپ سکتا، میں جتنا ظاہر ہو جاؤں تجھ سے زیادہ میں ظاہر ہو نہیں سکتا، یہ زمین تیری زماں تیرا، یہ امر کن فکاں تیرا، کہو سبحان اللہ، زمین تیری، آج تو لڑ رہا ہے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، یہ زمین میری، یہ مکان میرا، یہ دکان میری، یہ وزارت میری، یہ صدارت میری، یہ حکومت میری، یہ کرسی میری، اللہ کہتے ہیں تیرا کچھ نہیں ہے، یہ زمین تیری زماں تیرا، یہ زمانہ بھی اللہ کا، یہ وقت بھی میرے اللہ کا، یہ گھنٹے بھی اللہ کے، یہ منٹ بھی اللہ کے، یہ سیکنڈ بھی اللہ کے، تیرے ہاتھ میں ایک سیکنڈ نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ایک منٹ نہیں ہے، بے شک گھڑیوں کو آگے پیچھے سوئی گھما کے تو کر لے، لیکن تیرے سانسوں کی گھڑیاں، تیرے سانسوں کے منٹ اور سیکنڈ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں، ان کی چابی
زور سے بولو، ان کی وہ جب چاہے بند کر دے، وہ جب چاہے چلا دے، یہ امر کن فکاں تیرا، تو خلاق جہاں یا رب، ہے مخلوق یہ آسماں تیرا، صرف زمین اس کی مخلوق نہیں، بولو آسمان بھی اسی کی شکر میرا اللہ تو نے پورا کرنے کی توفیق دی، بولو آمین۔ یہ باقی جو 2-4 دن ہیں اللہ یہ بھی نصیب کر دے، تیرے نصیبے کے بغیر، تیری تقسیم کے بغیر، تیری قدرت کے بغیر، تیری طاقت کے بغیر ہمیں کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو چاہے تو میرے سانسوں کی گھڑی کی سوئی آج بند کر دے، ابھی بند کر دے، باقی دن نصیب نہ ہو لیکن تو نصیب کرنے پہ آ جائے تو ان مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔